علم و معرفت اللہ ذو الجلال اور اس کے پیغمبر کے بارے میں معلومات، یہ وہ علم ہے جس کو شریعت نے علم کہا ہے، جس کو وحی نے علم کہا ہے۔ اللہ ذو الجلال کے بارے میں علم حاصل کرنا اور جو پوری انسانیت کا آئیڈیل ہے ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہی ایک مومن کی معراج ہے، اور یہی وہ علم ہے جو انسانیت کے تمام تمناؤں کو قیامت کے دن پورا کرے گا، اور یہی وہ مبارک علم ہے جس کی ترویج کے لیے اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنا فضل قرار دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو علم نہ تھا، اور یہ میرا فضل ہے آپ پر کہ آپ کو پوری کائنات سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے ان یتعلم خیرا او یعلمہ، باوضو ہو کے گھر سے یہ قدم باہر رکھتا ہے، دنیا میں بادشاہ آتے ہیں، ان کے لیے استقبال کے لیے کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا یونیک انسان ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب۔ اللہ ذو الجلال کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ایک قدم جب انسان رکھتا ہے، اگر وہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہو، احداہما تحط خطیئہ وترفع بها درجہ، وفي رواية أخرى كتب الله له 10 حسنات۔ یہ باوضو ہو کہ اگر اللہ کے گھر سیکھنے اور سکھانے جاتا ہے تو ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اس کو نیکیاں بھی عطا کی جاتی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ تَامًا حَجَّتُهُ۔ یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ جس طرح حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو کتنا اجر لے کے آتا ہے، یہ شخص بھی جب علم سیکھ کے پلٹ کے اپنے گھر جاتا ہے اللہ کے گھر سے، تو اس کو بھی اجر و ثواب اس کے برابر رب تعالی عطا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ خوشخبری عطا کی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ۔ یہ جنت کا سودا ہے، انسان گھر سے یہ تڑپ لے کر نکلے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔
رب تعالی ہم سب کو اس جنت کے راستے کے لیے چن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، اگر انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، بلا شبہ جب چلے گا اس کے لباس پہ بھی گرد پڑے گی، اس کے جوتے پہ بھی گرد پڑے گی۔ اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد اس کے لباس پہ پڑتی ہے رب تعالی اتنی ہی جنت میں اسے کستوری عطا فرمائیں گے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب تعالی نے توفیق دی اور آپ علم سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ رب تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جو اپنے قیمتی اوقات کو علم کے لیے وقف کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہی صحیح فیصلہ ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ کسی قوم کی بلندی، رفعت، مقام، مرتبہ اور درجہ اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتا جب تک وہ قوم ایمان کے بعد علمی درجات کو طے نہیں کرتی۔ یہ علم و معرفت ہی ہے جو کسی قوم کے نظریات کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ علم و معرفت ہی ہے جو کسی کمزور قوم کو بھی دنیا کی طاقتور قوم بنا دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، وہ دعا جو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو سکھائی۔ پورا قرآن پڑھیے، کسی بات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ آپ طلب کریں، رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ میرے محبوب تمہیں یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے علم میں اضافہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو علم سیکھنے کے بعد کے درجے کے بارے میں بھی خوشخبری سنا دی۔ آپ کے پاس تھوڑا علم ہے یا زیادہ علم ہے، جتنا کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اتنی خشیت الہی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کائنات کے اندر سب سے زیادہ خشیت ان لوگوں کے پاس ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت سے نوازا ہے۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب۔ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، عام آدمی پر نہیں، عبادت گزار پر اتنی ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ اگر پیش کیے جائیں کہ فضلی علی ادناکم، میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، اس طرح ایک عالم کی فضیلت عابد اور زاہد پر ہے۔ انسانیت کو یہ ایک اور بڑا پیغام اللہ کے رسول نے دے دیا، عبادت کا مقام اپنی جگہ، ریاضت کی رعنائیاں اللہ کے ہاں قبولیت پاتی ہیں، یہ اپنی جگہ، لیکن جو علم والے کی شان ہے وہ عبادت گزار بھی اور زاہد بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لَأَنْ أُعَلَّمَ بَابٌ مِّنَ الْعِلْمِ
فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. پوری کائنات کا میں مالک بن جاؤں، پھر میں وہ پوری کائنات رب کی راہ میں صدقہ کر دوں. کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا یہ چیلنج ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں علم کا ایک باب سیکھوں جس سے میری آخرت بہتر ہو جائے، اور وہ باب میں کسی اور مسلمان کو بھی سکھا دوں. یہ اس پوری دنیا کا مالک بننا اور پھر وہ صدقہ کر دینے سے مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے. آپ سیرت کے پہلوؤں میں سے غزوات کی بات سنیں گے انشاءاللہ. کتنے عظیم یہ پہلو ہیں جو اللہ کے رسول کی زندگی کے ہیں. لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لأن أتعلم بابا من أمر ديني فأعلمه مسلما أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ سنیں گے کہ آپ نے 86 جنگیں لڑی، 56 میں آپ خود شریک ہوئے اور بقیہ جنگوں میں صحابہ کو آپ نے بھیجا، اور بعض نے تفصیلات کے مطابق 100 جنگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں دین کا ایک باب جس سے میری دینداری اچھی ہو جائے یہ میں سیکھوں اور پھر میں کسی کو سکھا دوں، یہ 70 غزوات سے مجھے زیادہ عزیز ہے. اور شاید کہ اسی لیے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہوگا من رأى ان العدو الى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. جو شخص علم سیکھنے کو جہاد نہیں کہتا، کون کہہ رہے ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. اس شخص کی عقل بھی ناقص ہے اور اس شخص کا علم بھی ناقص ہے. خوش نصیب ہیں آپ لوگ، خوش بخت ہیں آپ، بختور ہیں آپ لوگ جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ علم کی وہ چاہت، وہ تڑپ، وہ شوق اور ذوق اپنے سینے میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے لیے قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل علم کے بارے میں خوشخبری دی جو میں آپ کو بھی دینا چاہوں گا. اتنی بڑی خوشخبری ہے، دنیا کے پیمانے اکٹھے کر لیے جائیں اس خوشخبری کا وزن نہیں کر سکتی. خوشخبری کیا ہے؟ میرا اور آپ کا علم ناقص ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں. ٹریلینز کی تعداد میں فرشتے، میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی کہ رب تعالیٰ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں. اور صرف حدیث ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ جس طرح بیت اللہ ہے اس طرح آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اب تعداد کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور زمین کے اندر کتنی تعداد ہے مخلوقات کی، انسان نہیں گنے جاتے، مردم شماری کرنے والے تھک جاتے ہیں. پھر کتنی مخلوقات ہیں.
کون سی ایسی ہستی ہے روئے زمین پر جس کے لیے بری اور بحری مخلوقات، زمینی اور آسمانی مخلوقات، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں بسنے والا ہر ذی روح، وہ جانور ہے، وہ پرندہ ہے، وہ انسان ہے، یا کوئی اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے 14 کے 14 طبق کی دعاؤں کا مرکز بنایا ہے، تو اس ہستی کو ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وفي رواية أخرى حتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. رب تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں. ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں، پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں، چونٹیاں اپنے بلوں میں، یہ ساری کی ساری مخلوقات کو رب تعالیٰ نے پابند کس بات کا کیا ہے؟ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، کہ تم اس ہستی کے لیے اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی برکت کے لیے دعائیں کرو. کون سی ہستی ہے؟ علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. بہت خوش نصیب ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. اور یہاں رک کے میں ایک پیغام بھی دوں گا، جن لوگوں کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہو کہ 14 کے 14 طبق ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ 4-6 لوگ گالیاں بھی دے دیں تو انہیں کبیدہ خاطر تو نہیں ہونا چاہیے. کیا مقابلہ ہے یہ 10 سے 20 یا 100 لوگوں کا جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا مقابلہ ہے جہاں ٹریلینز فرشتے دعائیں کر رہے ہوں، اگر کوئی بھول کے انسان آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پریشانی کس بات کی؟ آپ کمپیریزن تو کیجئے. اللہ عز و جلال ہمارے اندر وہ تقوی، وہ یقین محکم، وہ توکل علی اللہ پیدا فرمائے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ عز و جلال کی رضا کی طرف اپنے سفر کو گامزن رکھتا ہے. رب تعالی ہمیں ایسی ہی خوبصورت راہ کا راہی بنائے، یہاں تک کہ ہم اللہ عز و جلال سے ایمان کی خوبصورت حالت میں جا ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک اور پیغام دیا، 7 يجرى للعبد بعد موته وهو في قبره. ایک وقت ہے جب انسان جہاں سے آیا ہے اسے وہاں ہی پلٹ کے جانا ہے. یہ مٹی سے بنایا گیا انسان ایک نہ ایک دن مٹی میں چلا جائے گا، لیکن مٹی میں چلے جانے کے بعد بھی 7 ایسے اعمال ہیں جس کی نیکی، جس کے درجات، جس کی وجہ سے بلندیاں، جس کی وجہ سے رب تعالی اسے اجر و ثواب عطا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جاتی. کون سے اعمال ہیں؟ من علم علما ونشرہ، جو شخص کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی نشر و اشاعت کا سبب بنتا ہے. دوسرا عمل او بنا مسجدا، یا وہ مسجد تعمیر کرواتا ہے. تیسرا عمل او حفر بئرا، وہ کنواں کھدوا دیتا ہے. اور دوسری روایت میں او اجرا نہرا، یا نہر جاری کروا دیتا ہے.
مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے۔ چوتھا عمل او ورث مصحفا، یہ قرآن مجید کا مبارک نسخہ وہ وراثت میں چھوڑتا ہے۔ پانچواں عمل او غرس نخلا، کھجور کا درخت لگاتا ہے۔ اور مومن کی مثال بھی اللہ کے رسول نے کھجور کے درخت کی مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ، شہد کی مکھی کی مثال ہے مومن کی، لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا۔ شہد کی مکھی بیٹھتی بھی پھولوں پہ ہے، کھاتا بھی اچھا، وہ شہد کی مکھی کھانا بھی اس کا بہت اچھا ہے، اور اللہ عز وجل نے اس کے اندر صلاحیت کیسی رکھی ہے، وہ نکالتی بھی اچھا ہے، مسلمانوں کے لیے شہد بناتی۔ مومن بات سنتا بھی اچھی ہے اور کرتا بھی اچھی ہے۔ مثل المؤمن مثل النخلہ، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے۔ ما اخذت منها من شيء نفعك، کھجور کی ہر چیز میں اللہ نے نفع رکھا ہے۔ او بیتا لابن السبیل بنا، چھٹا عمل کسی مسافر کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے گھر بنا دینا۔ اور ساتواں عمل او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، ایک شخص صحت کی حالت میں، زندگی میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال پیش کرتا ہے۔ یہ 7 ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو رب تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتے رہتے ہیں اور قیامت تک اس کی نیکی جاری رہتی ہے۔ سیرت کا علم اور سیرہ النبویہ، اس کا مبارک علم سیکھتے وقت مجھے اور آپ کو نیت کیا کرنی چاہیے، میں نیت کے چند پہلوؤں کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی نیت، سیرت کے بارے میں کوئی بات پڑھنے سننے کا جب انسان کو موقع ملتا ہے تو انسان کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اس مبارک علم کو سیکھ کر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت کا علم پڑھتے وقت انسان کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ ویسے بھی علم و معرفت سے انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، یہ تو وہ علم ہے سیرت کا، یہ وہ منبع و مصدر ہے علم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ جس کے علم کو حاصل کرنے سے انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح اللہ کے رسول نے زندگی گزاری، کس طرح حالات کا مقابلہ کیا، کس طرح اپنی عبادات پہ توجہ رکھی، کس طرح اپنے رب سے ٹوٹے نہیں، ساری دنیا ٹوٹ گئی لیکن مالک الملک سے تعلق اس کے محبوب نے نہیں توڑا، ہر سو اللہ کے قریب ہی ہوتے گئے، ہر سو رب تعالیٰ کی قربت میں کوشاں رہے اور دنیا کو جوڑنے میں ہی لگے رہے۔ یہ نیت کرنی چاہیے کہ انسان جس طرح دنیا بقیہ علوم کے ذریعے بلندی چاہتی ہے، ہم صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی سیرت کا علم سیکھ کر بلندیاں اور رفعتیں اور درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھی نیت جو انسان کو کرنی چاہیے کہ یہ وہ مبارک پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہیں، میں پہلے ان کو سیکھوں گا، پھر میں ایک بہترین دائی بنوں گا، میں مربی بنوں گا، میں مزکی بنوں گا جو تزکیہ کرے گا،
لوگوں کی تربیت کرے گا، اس نیت سے انسان کو سیرت کے پہلو سننے اور پڑھنے چاہیے۔ اور پانچویں نیت کہ یہ وہ مبارک زاویے اور رویے ہیں جن کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے، آپ نے اپنوں کو اپنائیت کیسے دی، آپ کے اخلاق حسنہ کیسے تھے، آپ کے شب و روز، آپ کی صبح اور شامیں، ظہر اور عصریں کیسے گزرتی تھیں۔ اس نیت سے انسان کو پڑھنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے زاویے اور رویے میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں۔ چھٹی نیت انسان کو یہ بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس نیت سے انسان سیرت کی بات سنے کہ یہ موقع ہے کہ میں ساتھ ساتھ سیکھتا جاؤں اور ساتھ ساتھ یہ عزم کرتا جاؤں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اقتداء اس ہستی کی کرنی ہے، اس ہستی کو فالو کرنا ہے۔ اور ساتویں نیت انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ میرے پاس یہ صحیح علم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کہاں نیکی کا حکم کیا، کس کس برائی سے، کس کس انداز سے، کس کس کیفیت سے منع کیا۔ یہ سارے زاویے مسیح میں بہترین ایک عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر بنوں گا۔ اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ عز وجل مجھے یہ چیزیں سکھائے، سمجھائے، یاد کروائے، اور یہ میں اپنے مسلمان بھائیوں، رشتہ داروں کے لیے خوبصورت تحفہ پیش کروں گا جب ان کو بیان کروں گا، جب ان تک یہ رویے منتقل کروں گا۔ اس بات کی انسان کو نیت کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال مجھے سیرت اس طرح سکھا دے کہ اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں، اس کی امت کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں جو شکوک و شبہات شیطان کی طرف سے اور شیطان کے شکنجے میں آ جانے والوں کی طرف سے ہیں، میں ان شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکوں گا۔ اس بات کی انسان کو نیت کرنی چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سیرت کو نقل کیا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ مجھے ان ہستیوں کے ساتھ بھی محبت پیدا ہو جائے اور میں بھی ان جیسا کام کرنے لگ جاؤں جس طرح انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک رویہ محفوظ کیا ہے، ایک ایک زاویہ محفوظ کیا ہے اور ہم تک منتقل کیا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ، اس طرح کا عزم اور اس طرح کا ایمان بنانا ہے تاکہ کل قیامت کو انہی کی صف میں اللہ عز و جلال ہمیں کھڑا فرمائے۔ یہ انسان کو نیت کرنی چاہیے کہ میں صرف اپنی ذات تک اس علم کو محدود نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے گھر والے، میری اولاد کی طرف بھی یہ نعمت جانی چاہیے جس نعمت کی آ جانے سے دنیا کی تمام نعمتیں انسان کے دامن میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اسلام کے بعد میں اتنا خوش نہیں ہوا کسی چیز پر جتنا خوش میں اس بات پہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر
وعمر رضی اللہ عنہما وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، میرے ان جیسے اعمال تو نہیں لیکن خوشخبری مل گئی ہے، اگر محبت ہوگی اعمال اس جیسے نہیں بھی تو قیامت کو ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو سیرت کے پہلوؤں کو اسی انداز سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔